اس وقت کی اہم خبر آپ کو دیں، چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ چیئرمین نیب نے استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنا پر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، وزیر اعظم نے چیئرمین نیب کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ چیئرمین نیب کو اختیارات میں کمی پر تحفظات تھے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان کو اختیارات میں کمی پر تحفظات تھے۔ اس وقت کی اہم خبر ہے، چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سردار حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ سردار حمید، اس استعفے کے حوالے سے مزید آگاہ کیجئے۔ جی بالکل، چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے 21 جولائی 2022 کو عہدے پر ان کا چارج سنبھالا تھا انہوں نے، اور وزیر اعظم نے ان کی تعیناتی کی تھی۔ پولیس سروس سے ان کا تعلق ہے چیئرمین نیب آفتاب سلطان کا۔ ان کے بارے میں یہ خبریں سامنے آئی ہیں، ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ استعفیٰ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات پر انہیں دیا ہے۔ چیئرمین نیب بتایا یہ جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا ہے۔ تاہم بعض ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چیئرمین نیب پر بعض کیسز بنانے سے متعلق سیاسی دباؤ بھی تھا، اور قریبی ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر کچھ کیسز کے حوالے سے بھی انہیں کہا جا رہا تھا، جس کے حوالے سے انہیں تحفظات تھے، اور بہت سے معاملات میں جو ہے وہ کچھ چیزوں پر جو ہے وہ اپنے اختیارات سے متعلق جو ہے تحفظات رکھتے تھے، جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جاوید اقبال جب ریٹائر ہوئے تھے تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں 21 جولائی 2022 کو انہوں نے عہدے کا چارج سنبھالا تھا۔ اس دوران انہوں نے متعدد جو ان کے دور میں کیسز جو بنائے گئے تھے سیاسی رہنماؤں کے خلاف، وہ چونکہ ترامیم جب کی گئی نیب آرڈیننس کے اندر، تو اس حوالے سے بہت سے کیسز بھی نیب عدالتوں کی جانب سے واپس انہیں بھجوائے گئے تھے نیب کو، اور یہ کہا گیا تھا کہ نئے قانون کے بعد جو ہے وہ اب احتساب عدالتیں جو ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتی اور ان کیسز کو مزید نہیں چلا سکتی۔ تو اس حوالے سے خبریں جو ہے وہ کافی کنٹروورشل ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ کچھ دن پہلے بھی۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے بیورو چیف اسلام آباد کاشف رفیق نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کاشف، بتائیے گا کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں؟ کیا یہ کنفرم نیوز ہے کہ چیئرمین نیب نے استعفیٰ دے دیا ہے؟ جی بالکل، اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے، اور پی ڈی ایم کو بظاہر ایک بڑا دھچکا لگا ہے کہ چیئرمین نیب جو کہ جن کی رفاقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ کافی پرانی تھی، اور چیئرمین نیب جنہوں نے استعفیٰ دیا آفتاب سلطان یہ سابق ڈی جی آئی بھی رہے ہیں۔ ان کی یہ قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان کے استعفیٰ دینے کی بنیادی وجہ جو بنی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ سیاسی بنیادوں پر انہیں کیسز بنانے، پکڑ دھکڑ کرنے اور کچھ کیسز کو ریورس کرنے کا دباؤ ڈالا جا رہا تھا، جس کے اوپر انہوں نے انکار کیا۔ اور یہ پچھلے ایک ہفتے سے خبر جو ہے شہر اقتدار میں گرم تھی کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ سیاسی دباؤ جو ہے اس کی بنیاد پر استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ تو ہم آج ہمارے قریبی ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ چیئرمین نیب کی جانب سے استعفیٰ دے دیا گیا ہے عہدے سے، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے چیئرمین نیب کی تعیناتی کا پروسیس شروع ہوگا، جس میں قائد ایوان یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد حزب اختلاف راجہ ریاض کے درمیان دوبارہ مشاورت ہوگی، اور اس کے بعد کوئی نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کی جائے گی۔ اس وقت تک کی جو خبر ہے اس میں چیئرمین نیب کے اوپر سیاسی دباؤ کی بنیاد پر جو ہے کیسز کے حوالے سے اور پکڑ دھکڑ کے حوالے سے، اور بالخصوص ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کچھ کیسز جو ہے وہ ریورس کرنے اور کسی کی گرفتاریوں کے حوالے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر چیئرمین نیب نے سیاسی دباؤ ماننے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ادارے کو جو ہے وہ قوانین اور ضابطے کے مطابق ہی چلایا جا سکتا ہے، جس کے بعد انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھیج دیا ہے۔ جی اچھا کاشف، یہ بھی بتائے گا، جیسے آپ نے بتایا نون لیگ سے ان کی پرانی وابستگی تھی، کچھ اہم کیسز تھے جن کی بنا پر یہ اختلافات پیدا ہوئے، کچھ علم ہو سکا ہے آپ کو؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ان اہم کیسز کا ابھی تک تو ہمارے ذرائع نے ہمیں نہیں انفارم کیا، لیکن اس میں جو ہے کچھ ایسے کیسز ہیں جو موجودہ رجیم کے جن کے ریورس ہونے کا معاملہ ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ جو کیسز ہیں مخالفین کے کچھ کیسز ہیں جن کے اوپر عمل درآمد کا معاملہ ہے۔ لیکن ایک بات جب نیب کی ترامیم ہو چکی قوانین میں، تو اس کے بعد یہ بات واضح تھی کہ جو کیسز واپس نیب کو بھیجے گئے ہیں تو نیب نے ان کیسز کو متعلقہ ڈومین میں ریفر کرنا تھا، جیسے کہ ماضی قریب میں اعجاز الحق کا کیس جو ہے وہ ایف آئی اے فیصلہ آباد کو ریفر کیا گیا منی لانڈرنگ کے حوالے سے۔ اس طرح جو بھی کیسز ہیں ان کو دیگر فورمز پر بھیجنا مقصود تھا، اور اس کے بعد ہی ان کی ایگزیکیوشن ہونی تھی۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی ترامیم کے حوالے سے کیسز چل رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی تفصیلات مانگی گئی تھی
کہ جب نائب کی ترامیم کی گئی ہے تو اس کے بعد کون کون ان کیسز کے بینیفیشری ہیں. یہ تمام کی تمام صورتحال اور سپریم کورٹ میں جاری کیس کی پروسیڈنگ کو سامنے رکھا جائے, اور اس کے بعد کچھ اہم ترین کیسز ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو ریورس کیا جائے, اور کچھ ایسے کیسز جن کے اوپر سیاسی دباؤ تھا کہ ان کو پروسیڈ کر کے گرفتاری عمل میں لائی جائے. اس حوالے سے جو ہے چیئرمین نیب جو ہے وہ کافی دباؤ کا شکار تھے, اور پچھلے ایک ہفتے سے یہ بات سرگرم تھی کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ مستعفی ہو سکتے ہیں. فائنلی آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, جس کی تصدیق ہماری قریبی ذرائع نے کی ہے. جی اچھا کاشف رفیق, یہ بھی بتائیے گا کہ جو صورتحال ہے دو صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور کے پی کے کی اس وقت پراپر ایکٹیو نہیں ہے, نگراں حکومت وہاں پر موجود ہے. اب نیکسٹ چیئرمین نیب کے لیے کیا پروسیجر فالو کیا جائے گا؟ دیکھیں, چیئرمین نیب کی جو استعفے کے بعد کا جو طریقہ کار ہے اس میں پروونشل اسمبلیز کی تعیناتی میں پروونشل اسمبلیز کا کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. چیئرمین نیب کی تعیناتی جو ہے وہ آئین کے مطابق قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف ان دونوں کی باہمی مشاورت سے کی جانی ہے, اور ان دونوں کی باہمی مشاورت کے بعد ہی نئے چیئرمین کی تعیناتی کی جائے گی. اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ قائد حزب اختلاف راجہ ریاض کی جانب سے 3 نام سامنے آئیں گے, اور قائد ایوان شہباز شریف جو ہے وہ اپنے نام سامنے دیں گے. اس کے بعد دونوں کی باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ چیئرمین نیب کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی. جی اچھا, ہمارے ساتھ موجود رہیے کاشف رفیق. سردار حمید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار حمید, گزشتہ دنوں جب آفتاب سلطان صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی بلایا گیا تھا, اور اس کے علاوہ جیسے ابھی کاشف رفیق بھی بتا رہے تھے کافی پریشر میں تھے, تو صورتحال کیا ہے؟ وزیر اعظم نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے ان کا استعفیٰ؟ جی بالکل, اس حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان جنہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات میں اپنا استعفیٰ دیا تھا, اور بغیر انہوں نے استعفے میں ذاتی وجوہات بتائی ہیں, لیکن گزشتہ کئی تقریباً ماہ سے جو ہے یہ معاملہ چلتا رہا ہے حکومت کے ساتھ ان کا, اور وہ اس عہدے پر کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے. چونکہ سیاسی حوالے سے کچھ کیسز جو ہے بنانے سے متعلق بھی انہیں کہا جا رہا تھا, لیکن چونکہ ماضی جو تھا آفتاب سلطان کا وہ بڑا غیر جانبدار رہا ہے اور ایک اچھے پولیس افسر کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں, تو اس کنٹروورسی کی صورتحال کے اندر جو ہے انہوں نے ملاقات کی وزیر اعظم سے چند روز پہلے, اور انہوں نے اس عہدے پر کام کرنے سے معذرت کی ہے, اور پھر اپنا استعفیٰ بھی باضابطہ طور پر انہوں نے وزیر اعظم کو دیا تھا, اور اطلاعات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اب ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے. تو اب ان کی جگہ جو ہے وہ کسی کو بھی ایکٹنگ چیئرمین نیب کے طور پر کسی بھی افیسر کو, جس طرح ڈی جی نیب پہلے ایکٹنگ چیئرمین نیب کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں, تو اسی طرح کسی جو سینئر افیسر ہیں نیب کے ان کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے کام چیئرمین نیب کے لیے, جب تک مستقل تعیناتی جو ہے اس عہدے پر نہیں ہو جاتی. تو اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو سیاسی اس وقت صورتحال ہے, جو دین کی صورتحال ہے, اس میں اس ساری صورتحال میں جو بیانات بھی سامنے آتے رہے, تو چیئرمین نیب نے جو ہے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے, اور ان کو کیسز بنانے کے حوالے سے بھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا تھا کہ جو اپوزیشن جماعت ہے تحریک انصاف اور اس کی جو رہنما ہے, بعض جن کے خلاف کیسز جو ہے وہ ابھی زیر تفتیش بھی ہے, تو اس حوالے سے ان کو تفصیلات تھے اور اپنے اختیارات سے متعلق. تو یہ استعفیٰ جو ہے اس کی تصدیق وزیر اعظم آفس سے ہوئی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ اپنا استعفیٰ دے چکے ہیں, اور وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے. ان کی تعیناتی ایسے وقت میں ہوئی تھی جب حکومت چینج ہوئی اور نئی جب رجیم چینج ہوئی, اور اس کے بعد نئے وزیر اعظم شہباز شریف نے عہدہ سنبھالا, تو اس کے بعد انہوں نے بطور چیئرمین نیب عہدہ اپنا سنبھالا تھا, اور یہ بھی تاثر عام تھا کہ ان کے تعلقات جو ہے مسلم لیگ نون سے بڑے قریبی تھے, یہ بھی تاثر ان کے حوالے سے کرتا رہا. ہمارے ساتھ موجود رہی, اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر آگاہ کر دیں اس خبر سے کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان جنہوں نے 21 جولائی 2022 کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالا تھا, آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق, جبکہ وزیر اعظم نے چیئرمین نیب کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا ہے. کاشف رفیق صاحب, یہ بتائیے گا کہ موجودہ سیاسی صورتحال, ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا پریشر بہت ہے. ہمارے ساتھ غریدہ فاروقی سینئر اینکر پرسن, انہوں نے بھی جوائن کیا, ان کی طرف جاتے ہیں. غریدہ فاروقی صاحب فرمائیے گا, چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے استعفیٰ دے دیا ہے, اب یہ حکومت کے لیے کتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے, اور اس استعفے کے حوالے سے مزید کیا کہیں گے آپ؟ حکومت کے لیے صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے, کیونکہ جو استعفیٰ دیتے ہوئے آفتاب سلطان نے وجوہات بیان کی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کچھ چیزوں کا کہا گیا تھا جس سے مجھے تحفظات تھے.
اب یہ ایسا بیان ہے کہ ظاہر ہے اس کو سیاسی مخالفین خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اسے پولیٹیکلی کیش کروانے کی کوشش کرے گی، جو کہ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بیانات بھی آ رہے تھے کہ نیب کو مینیور کرنے کی، مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو نیب ان کے اندر نہیں تھی، اس کا الزام وہ جنرل باجوہ پہ لگاتے تھے، لیکن اب چیئرمین نیب کا استعفیٰ پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہوگا، بہت بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوگی کہ آخر ایسے کون سے کام کہے جا رہے تھے چیئرمین نیب کو کہ جو انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا یا ان کے کام میں مداخلت کی جا رہی تھی۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے، کیونکہ جب تک جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال چیئرمین نیب تھے ان کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا تھا عمران خان کے دور حکومت میں، باوجود اس کے کہ ان کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش بھی کی گئی تھی، ان کو ایکسٹینڈ کیا بھی گیا تھا ایک مدت کے لیے، اس کے بعد دوبارہ ان کی مدت جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی بہت الزام لگاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا بڑا ان کا ایک سیاسی سلوگن تھا نیب نیازی گٹھ جوڑ کا، لیکن ان سب الزامات کے باوجود کبھی بھی چیئرمین نیب نے اس طرح کا بیان نہیں دیا تھا کہ ان کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے۔ سابقہ چیئرمین نیب کی بات کر رہی ہوں، عمران خان کے دور میں، کہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا کہ ان کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے یا ان کو کچھ ایسا کہا جا رہا ہے کرنے کے لیے، باوجود اس کے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ الزامات تھے، تحفظات تھے، اور نون لیگ پیپلز پارٹی سیاسی مخالفین پی ٹی آئی کے ان کے مطابق نیب کو استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود چیئرمین نیب نے کبھی کوئی ایسا بیان نہیں دیا سابقہ۔ اب یہ موجودہ چیئرمین نیب جن کو بھی حال میں ہی لگایا گیا تھا، انٹیلیجنس بیورو کے سابق ڈائریکٹر بھی ہیں یہ، اور میرا خیال ہے کہ ان کو پچھلے سال جولائی میں لگایا گیا تھا، تو ابھی تک 1 سال کی مدت تو ان کی پوری ہوئی نہیں۔ اور آفتاب سلطان کی جو ایک ریپیوٹ ہے وہ بڑی اپرائٹ، بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر کی ہے، وہ کسی قسم کا سیاسی پریشر نہیں لیتے، کوئی بھی سیاسی دباؤ نہیں لیتے، کوئی بھی سیاسی اثر رسوخ کے تحت وہ کام نہیں کرتے، اور جب ان کو لگایا گیا تھا تو ان کے بارے میں یہی ان کے جو ایک پروفیشن ہونے کی جو ایک خاصیت تھی، جو ایک خوبی تھی، وہ اپریشیٹ کی گئی تھی، اور اس کو انہوں نے واضح کیا ہے، اس کو انہوں نے اپہولڈ بھی کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ آہستہ آہستہ سے باتیں کھلیں گی۔ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ایک دوسری سیاسی فتح آ گئی ہے۔ کل ایک بڑی پولیٹیکل ون ان کو لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی، کہ جہاں پہ بہت بڑا استقبال ہوا عمران خان کا، اور جس طرح سے ان کو حفاظت کی ضمانت ملی، 1 ہفتے تک ان کی گرفتاری جو ہے وہ روک دی گئی ہے، لیکن جس طرح سے لوگ اکٹھے ہوئے تو عمران خان کو ایک نیا جو سیاسی خون ہے اور ان کے کارکنان کو بھی وہ ملا ہے، ڈیفینیٹلی ایک بوسٹ ان کو ملا ہے، اور ایک دوسری سیاسی فتح آج چیئرمین نیب کے استعفے نے دے دی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف آج سارا دن اس کو کھیلے گی، اینڈ رائٹلی کھیلے گی، اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان، بہت بڑی امبیرسنگ سچویشن بنے گا، نہ صرف نون لیگ حکومت کے لیے بلکہ پیپلز پارٹی حکومت کے لیے بھی، اور باقی جتنی جماعتیں ان کے ساتھ اتحاد میں موجود ہیں، سب پر اب یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوگی گورنمنٹ کے لیے اب۔ جی غریدہ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے اس وقت سینئر تجزیہکار سجاد میر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سجاد صاحب۔ فرمائیے گا اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، ایک جانب معیشت کی وجہ سے عوام پریشان ہے، دوسری جانب حکومت کو کئی چیلنجز درپیش ہیں، اور اب چیئرمین نیب آفتاب سلطان کا استعفیٰ یہ موجودہ حکومت کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ خطرناک تو ثابت ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن پہلے تو کچھ سوالات ہیں جن کے ہمیں جوابات تلاش کرنا چاہیے۔ یہ اپرائٹ آدمی ہے، نہ پرانی حکومت سے چل سکے نہ ہماری حکومت کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ چل سکے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ فیئر آدمی، اپرائٹ آدمی، کیا اس کو اس ملک میں صحیح طور پر کام کرنے کی کبھی اجازت نہیں ملے گی، اور اس پر کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے استعفیٰ مثال کے طور پر میں صاف لفظوں میں کہوں تو نون لیگ کے کہنے پہ کسی دباؤ پر دیا ہے کہ جن کی حکومت ہے، یا پیپلز پارٹی اپنے کچھ معاملات کے بارے میں پریشرائز کر رہی ہے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈال رہی ہے کہ خلاف کرو، یہ کرو، اس کو کرو، یہ کرو۔ یہ باتیں کچھ نہیں کر سکتی، اس سے تجزیہ ہونا چاہیے، صرف ان کی بات یا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا دل مائل ہو موجودہ اپوزیشن کی طرف، اور اس زمانے میں کچھ تلخی پیدا ہو گئی ہے، اس کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہر طرح کی نیگیٹو باتیں، ہر طرح کی پازیٹو باتیں سوچی جا سکتی ہیں،
लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक अपराइट आदमी गिने जाते थे, इन्होंने पहले भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अब भी कॉम्प्रोमाइज। अब नैब के बारे में सवाल उठते हैं कि नैब के इदारे का कोई रोल रह गया या ये जिस तरह पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया था और एक वोट की लेने के लिए, एक वोट एक्स्ट्रा लेने के लिए जमाली को वज़ीर आज़म बनाने के लिए वो शरफ ने पैट्रियाटिक बना ली थी नैब के थ्रू और बहुत से काम कर दिए थे। क्या ये लेगेसी कंटिन्यू करनी चाहिए? बहुत से लोग तो कहते हैं कि नैब खत्म होनी चाहिए, नैब की कोई जरूरत नहीं है, बाकी इदारे मुल्क में मौजूद है, वो काम करे। अच्छा, अब ये उनके बारे में आ रहा है कि उन्होंने डायरेक्टर जनरल की पावर लेके अपने पास कर दी थी तो बाकी ताकि किसी से ज्यादती न हो, और ये फख्र से मसलन कहा जा रहा है कि इन्होंने सिर्फ 5 मुकदमे किए, तो वो मुकदमे तो इसमें तो बहुत होने चाहिए करप्शन के। आप पोलिटिकल मुकदमे ना भी करें, लेकिन वो मुकदमे तो करें जो होने चाहिए। कुछ मुकदमे के ख्याल में इनके आर्बिट से बाहर थे, ये इस तरह की बात हो रही है, तो ये बात तय करना पड़ेगी कि हमारे इदारों का रोल क्या। जी, सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा ज़राए के मुताबिक ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया। चेयरमैन नैब के इख्तियारात में कमी पर तहफ़्फ़ुज़ात है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, जिन्होंने 21 जुलाई 2022 को अपने ओहदे का चार्ज संभाला था और आज उन्होंने अपने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। हमारे साथ मौजूद थे सज्जाद मीर साहब, गरीदा फारूकी, इनके साथ साथ सरदार हमीद और काशिफ रफ़ीक। आप सबका बहुत शुक्रिया।